الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الرسل المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم الذي أرسل رسوله إلى العرب والعجم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. وہ زلف پیغمبر صلی علی، وہ روئے معظم کیا کہنا. وہ زلف پیغمبر صلی علی، وہ روئے معظم کیا کہنا. وہ آنکھ جس پر صدقے ہے صد کوثر و زمزم کیا کہنا. اخلاق مجسم کا مجموعہ اخلاق معظم کیا کہنا. رحمت ہے سراپا، رحمت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام و طلبہ عزام اور اسٹیج کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے آسمانی علوم کے آفتاب و مہتاب، آج کے اس پرکیف و معطر اور علم و عمل سے منور فضا میں جن دررہائے ابدار سے اپنے موضوع سخن کو زیر لب لانے کا متمنی ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جیسے جمیع و عمیق عنوان سے معنون ہے. خلاق عالم سے التجا ہے کہ وہ مجھے سچ، حق اور ثواب پر مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی، اس جہان رنگ و گل میں بہت سے ایسی ہستیاں جلوہ نما ہوئی ہے جن کے اخلاق و کردار کی گواہی اوجے ثریا تک عیا ہو جاتی ہے. مگر میں جس ہستی کے اخلاق و کردار کو سلام عقیدت پیش کرنے لگا ہوں، اس کے اخلاق و کردار کی خوشبوئیں تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک مہکتی نظر آتی ہے. اور اس کے اخلاق کی گواہی خود خلاق علم اپنے مقدس و مطہر کلام میں یوں ذکر فرماتے ہیں: وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کبھی اس کے اخلاق کی گواہی یوں جگمگاتی نظر آتی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. بلکہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق کان خلقہ القرآن، یعنی قرآن مقدس کا ایک ایک ورق اس کے اخلاق حسنہ کا مظہر نظر آتا ہے. عزیزان من، مروت اخلاق میں آپ مرد کامل تھے جس کے اخلاق سے خلق خدا کا کوئی گوشہ محروم نہیں رہا. کائنات میں خبثی باطن رکھنے والا آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس ہستی کے اخلاق و عادات حسن کا انکار کر سکے، جس نے پتھر کا کر دعاؤں کے پھول برسائے ہیں، جس نے گالیاں سن کر محبت کے کلمات برسائے ہیں، جس نے خود بھوکا رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکوں کی داد رسی کی ہے، جس کے حسن اخلاق و عادات کی فراوانی تاریکی ظلم و ستم کو ایسا دور کر دیتی ہے کہ کائنات کا ہر گوشہ و ذرہ اسے یوں سلام عقیدت پیش کرتا ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بند نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کا جو اور جواہر لٹائے. اور کسی نے کہا خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. عزیزان ملت، کائنات میں کوئی ہستی اس پیکر اخلاق سے فائق نہیں ہو سکتی جس کی حیات طیبہ ہر حصہ ہر گوشہ اخلاق کو مزین کرتا نظر آتا ہے. اہل زمانہ نے ظلم و ستم کی باران و الغار کر دی. ہر قسم کی اذیت و تکلیف کا کوہ گرا اس ہستی پر گرایا گیا. مشقت و ایذا کے سیاہ بادل ہر دم اس ہستی پر منڈلائے گئے. جبر و تشدد کا ہر طریق آزمایا گیا، مگر زمانہ اسے اشتعال و تشدد کی حالت میں دیکھنے کو ترس گیا. جس قدر بدسلوکی و بدتمیزی کے موجے سیل روا بنتی گئی، اس قدر اس ہستی کے اخلاق و محبت کی چٹانیں
محکم ہوتی چلی گئی۔ اس کے اخلاق کا یہ نمونہ ہے کہ دشمنوں کو بھی لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر اپنی باران رحمت میں نہلا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس وقتی اخلاق کا پیکر نظر آتا ہے جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو کر ایک صدا انتقام فضا میں گونج اٹھتی ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ و قتال کا دن ہے۔ پھر میرا پیغمبر اس کے جواب میں الیوم یوم المرحمہ کہہ کر اخلاق کے حدود پار کر جاتا ہے۔ آمنہ کا لال، عبداللہ کا نوری نظر، مکہ کا دری یتیم مکہ میں فاتح بن کر داخل تو ہو رہا ہے، مگر عام بادشاہوں کی طرح نہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بلکہ اس پیغمبر کا اخلاق ان الفاظ میں زینت فضا بنتا ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من اغلق بابہ فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن۔ یہ اخلاق کا وہ سری چشمہ ہے جس نے اپنے دشمن اعظم کے گھر کو دار الامان بنایا۔ یہ اخلاق کا وہ مجسمہ ہے جو اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے ایک عملی مثال پیش کرتا ہے جس کی نظیر دنیا لانے سے قاصر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی دربار رسالت میں قبول اسلام کے غرض سے آیا ہے۔ لوگ لپکتے ہیں پکڑنے کے لیے کہ آقا یہی ہے وہ شخص جس نے آپ کو سخت اذیت پہنچائی ہے، لیکن اس ہستی کے اخلاق کی عظمت کے کیا کہنے جو لسان نبوت سے وہ موتی بکیر دیتا ہے، جو اوراقی تاریخ کو مزین کر دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا دعوہ الاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر۔ جی ہاں، مجھے وہ منظر بھی نظر آتا ہے جب ایک عربی دیہاتی میرے آقا کی چادر پکڑ کر اس قدر زور سے کھینچتا ہے کہ آپ کے گردن مبارک پر نشان ثبت ہو جاتے ہیں، اور وہ دیہاتی کچھ مال طلب کرتا ہے۔ اخلاق اس عظیم پیکر کی شان دیکھیے۔ فالتفت الیہ رسول اللہ ثم ضحک ثم امر له بعطاء، تو پھر میں کیوں نہ کہوں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہی دل میں یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ والسلام۔